آج میں آپ حضرات کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ اس موضوع پہ بات کروں گا کہ صحابہ کرام جناب حسنین کریمین سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، کتنا احترام کیا کرتے تھے۔ گزشتہ درس میں نے جناب حضور علیہ السلام کی حضرات حسنین کریمین سے محبت کے اوپر مختصر سی گفتگو کی تھی، اور ایک روایت میں نے بیان کی تھی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کام کے لیے گیا۔ جب میں فارغ ہو کر واپس آنے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام کی چادر کے نیچے کوئی چیز ہے۔ تو میں نے پوچھا، آقا یہ آپ کی چادر کے نیچے کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جیسے چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا آپ کی ایک ران پر حضرت امام حسن تشریف فرمائے، دوسری ران پر جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔ پھر آپ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہم انی احبہما، اے میرے اللہ میں اپنے ان دونوں نوازوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، مولا تو بھی ان سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور اے میرے مولا جو میرے ان دو نواسوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو صحابہ کرام اس کے اوپر عمل کرتے تھے، نواسے سے، دونوں نواسوں سے بڑا پیار کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے، کان ابو بکر یکرمہ و یعظمہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا احترام بھی کرتے تھے، تعظیم بھی کرتے تھے۔ ان کو خود اونچی جگہ میں بٹھا دیتے اور خود نیچے ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے اس کے تذکرے تو بے مثال ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت امام حسین آئے، مشکل سے 10-11 سال عمر ہوگی، تو آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، یہ ممبر میرے بابا کا ہے، اس سے اٹھو۔ جب یہ بات کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت امام حسین کو پکڑنے لگے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، اپنے پاس بٹھایا۔ پھر خطبہ ختم ہونے کے بعد گھر لے گئے اور پوچھا، بھتیجے یہ جو مسجد میں تو نے بات کی تھی یہ تجھے کس نے سکھائی تھی؟ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں، چچا وہ بس اچانک میرے ذہن میں بات آئی تو میں نے کر دی۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے حسین اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ممبر تیرے بابا کا ہے، لیکن تیرے بابا ہی کی خلافت کے سلسلے میں اس کی ذمہ داریاں مجھے دی گئی ہیں، اس لیے میں اس ممبر پہ بیٹھتا ہوں۔ اور پھر حضرت امام حسین سے فرماتے ہیں، اے امام حسین کبھی کبھی ہمارے پاس آیا کرو، ہم سے ملنے آ جایا کرو، اس سے ہمیں خوشی ہوگی۔ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، کبھی کبھی آ جایا کروں گا، چلے گئے۔ کافی عرصے تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے حسین میرے بھتیجے، آپ مجھ سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں، اے چچا میں ایک دفعہ آیا تھا، آپ کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی خصوصی ملاقات ہو رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ آپ کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر باہر انتظار میں تھا، تو میں نے آپ حضرات کی ملاقات کے اندر خلل کو مناسب نہ سمجھا اور انتظار میں نہیں بیٹھا بلکہ چلا گیا۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے بھتیجے امام حسین، آپ سیدھا اندر میرے پاس آ جاتے، اس لیے اس کائنات میں ایسا کون ہے جس کی شان آپ جیسی ہو، جس کا مقام آپ جیسا ہو، اس لیے آپ جب بھی ملاقات کے لیے آئیں، میرے پاس کوئی بھی بیٹھا ہو، میں کسی بھی میٹنگ میں ہوں
کوئی بھی بات کر رہا ہوں، آپ کو باہر انتظار کے لیے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں، سیدھا آپ اندر میرے پاس آ جایا کریں۔ تو یہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کے دل میں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال غنیمت آیا اور اس میں کپڑے تھے تو تقسیم کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ جن صحابہ میں وہ کپڑے تقسیم کیے گئے تھے وہ سارے صحابہ وہی کپڑے پہن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ حسنین کریمین کے وجود پہ وہ کپڑا نہیں ہے، تو آپ نے پوچھا تو بتایا گیا کہ ان حضرات کو وہ کپڑا نہیں دیا گیا۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تحقیق کی تو تقسیم کرنے والوں نے بتایا کہ یہ کپڑے جو تھے وہ بڑے سائز کے تھے، شہزادوں کے سائز میں کوئی کپڑا تھا نہیں، اس لیے انہیں یہ کپڑا نہیں دیا گیا۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یمن میں پیغام بھیجا اور وہاں سے خصوصی طور پہ قیمتی قسم کا کپڑا حضرت امام حسن حسین کے لیے منگوایا اور منگوا کے ان کے حوالے کیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی نواسوں کے ساتھ محبت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی چادر کے ساتھ جناب حسنین کریمین کے جوتے صاف کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں مبتلا ہیں، مدینہ کا گورنر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم صحابہ کرام حسنین کریمین سے اتنی زیادہ محبت کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہیں، مرض الوفات میں، لیکن اٹھ کر بیٹھ گئے، ٹیک لگا کے بٹھایا گیا اور فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے پیار کیوں نہ کریں۔ پھر ایک واقعہ سنایا کہ ایک غزوے میں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، سفر پہ جا رہے تھے، حضرت حسن و حسین کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے فرمایا اے فاطمہ یہ کیوں رو رہی ہیں؟ ان کو نہ رونے دیا کر، تجھے پتہ نہیں ہے ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیاس لگی ہے اور پینے کے لیے پانی کوئی نہیں۔ آپ نے اعلان کیا کہ سارے صحابہ اپنی اپنی مشقیں الٹیں، کسی کے پاس کوئی پانی ہو تو لے آئیں، لیکن بتایا گیا کہ مشقیں الٹی گئیں اور ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے۔ تب آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو اٹھایا اور اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوسا جس سے ان کی پیاس ختم ہو گئی، اور پھر حضرت امام حسین کو اٹھایا، ان کے منہ میں بھی اپنی زبان ڈالی، نواسے نے اپنے نانا کی زبان چوسی، اللہ کریم نے پیاس کو ختم کر دیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان حضرات کا ادب و احترام کیوں نہ کروں، ان سے محبت کیوں نہ کروں، ان کی تعظیم کیوں نہ کروں، ان کا اکرام کیوں نہ کروں، جن کے منہ میں سارے نبیوں کے سردار کی زبان گئی ہو، جن کے وجود میں سارے نبیوں کے سردار کا لعاب گیا ہو، میں ان نواسوں کا ادب و احترام کیوں نہ کروں۔ تو جی صحابہ کرام حضرات حسنین کریمین سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح حضرات اہل بیت سے اور بالخصوص حسنین کریمین سے سچی محبت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔